السلام علیکم، نمستے اور ست شری اکال. آپ لوگ کے لیے آج میں ایک اور لیسن لایا ہوں. یہ آج کا جو لیسن ہے وہ ہے کینڈل سٹکس. بیسکلی اس کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں اور اس کے دو تین فیو پیٹرنز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، اور اس سے اگر آپ اپنی ٹریڈنگ کو تھوڑا سا انہینس اور اچھا کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ آپ کے کام آئے گی. میں اس ویڈیو کو پوری کوشش کروں گا کہ کم سے کم آپ کو جو ہے ٹائم وائز چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں اس کی، اور جتنی انفارمیشن ہو سکتی ہے آپ لوگ کو دوں. بیسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز پہ نوٹس لیں. اگر آپ کے پاس پیپر اور پین ہے ہینڈی تو پلیز نوٹ لیں، اور اگر ویڈیو کو کوئی پاز وغیرہ کرنا ہو تو ضرور جو ہے آپ اس کو پاز کر کے آرام سے تھوڑا اسٹڈی کر کے واپس ریزیوم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں گے کہ چارٹس جو ہیں وہ کس طرح کے چارٹس ہوتے ہیں. یہاں پر جنرلی جب لوگ گوگل ہو یا بنگ ہو یا یاہو کھولتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ چارٹس نظر آتے ہیں. وہ میں آپ کو ایگزامپل دکھاؤں گا. تو ہمارے پاس تین طرح کے ڈفرینٹ چارٹس ہوتے ہیں. لائن چارٹ ہوتا ہے، بار چارٹ ہوتا ہے، اور کینڈل سٹکس چارٹ ہوتے ہیں. یہ جنرلی جو تین ہیں یہ پاپولر ہیں. اور بھی قسم کے ہوتے ہیں مگر یہ تین جو ہیں اس پہ لوگ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. سب سے جو کامن جو آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے وہ آتا ہے لائن چارٹ. لائن چارٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو جو بھی اسٹاک ہے یا آپ کی کرنسی ہے فوریکس میں آپ کو صرف لائنیں نظر آئیں گی، اور ٹرینڈ بیسکلی اس میں دکھایا جاتا ہے. سب سے کامن چیز لائن چارٹ میں یہ ہے کہ آپ کو اس میں آپ کو ٹرینڈ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور جو پرائسز یہ دکھا رہا ہوتا ہے وہ کلوزڈ پرائسز ہوتی ہیں دن کی. تو اس میں تھوڑی بہت انفارمیشن ملتی ہے مگر اتنی نہیں ملتی. تو یہ آپ کے لیے میں نے اگزامپل تھی جو دکھائی ہے. اب میں اس کی یہی چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ 90% آف دا ٹائم جب لوگ، اب میں یہ گوگل پہ ہوں، آن لائن میں نے یہ امیزون کا اسٹاک کھولا ہے، تو آپ کو سب سے پہلی چیز نظر آئے گی وہ لائن چارٹس ہیں. آپ کہیں بھی چلیں، آپ ایون دو تین ڈفرینٹ سائٹس ہوں گی. یہ یاہو فائنینس کا کھولتا ہوں میں آپ کے سامنے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کو لائن چارٹ دکھائے گا. ٹھیک ہے، سوری یہ لوڈ ہو رہا ہے، کافی چیزیں آن ہیں، تو یہ بھی آپ کو لائن چارٹ دکھائے گا. تو اس میں کیا ہے، صرف آپ کو کلوز کی پرائس ہے اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے ہاں بھائی پرائس اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے، دن کا ہے یا 5 ڈے کا، 1 مہینے کا، 6 مہینے کا. تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، بٹ اس کو پریفر نہیں کرتے ہم. وجہ ہے کہ بس یہ لمیٹڈ انفارمیشن دے رہا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا بار چارٹ ہوتا ہے. بار چارٹ میں کیا ہے کہ ادھر بارز ہوتی ہیں دو طرح کی ہیں، وائٹ یا بلیک ہوتی ہے، یا گرین یا ریڈ ہوتی ہے. تو یہ بہت سملر ہے کینڈل سٹکس سے، ملتا جلتا، مگر یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہوں گی بار کی طرح. تو اس میں آپ کو وہی چار انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ہائی پرائس کیا تھی دن کی، لو پرائس کیا تھی، کس پرائس پہ وہ اوپن ہوا اور کس پرائس پہ وہ کلوز ہوا. تو یہ آپ کے لیے اگزامپل ایک ہے بار چارٹ کی. بٹ اگین اس میں بھی وہی انفارمیشن ہے تھوڑی بہت کہ ہاں بھائی آپ کو ہائی لوز پتہ چل جاتے ہیں، بیسکلی آپ کو ٹرینڈ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. میرے لیے بار چارٹ دیکھنا اور کینڈل سٹکس دیکھنا پرسنلی سیم چیز ہو گئی ہے، کیونکہ آئیڈیا ہو گیا اتنے سارے چارٹس دیکھ کے، تو میں تو میک آؤٹ کر سکتا ہوں. مگر جو چیز میں آپ کو کینڈل سٹکس چارٹنگ کی دکھانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. تو کینڈل سٹکس پہ آپ آتے ہیں. کینڈل سٹکس کی چارٹس یہ ہیں. یہ بس جس طرح کینڈل ہوتی ہے آپ کی ایک باڈی بنی ہوئی ہے، تھوڑی سی ایک اوپر سے ایک وک نکلی ہوئی ہے، اسی کا جنرلی یہ آئیڈیا لیا ہوا ہے. کینڈل سٹکس اور بار چارٹس ملتے جلتے ہیں بہت. یہ دیکھیں، اگر آپ ایم ایکس کا میں نے کھولی ہوئی ہے ایک ایگزامپل آپ کی، تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ایگزیکٹلی وہی ٹرینڈ، ہر چیز ایگزیکٹلی وہی ہے. بس ڈفرینس کیا ہے کہ آپ کی کینڈل سٹکس میں جو باڈی ہے وہ تھوڑی فل ہو جاتی ہے، اس سے دو تین انفارمیشن آپ کو ایکسٹرا مل جاتی ہے جو کہ آپ کو بار چارٹ میں نہیں ملتی. تو
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بار چارٹ نہ یوز کریں یا لائن چارٹ جو ہے وہ نہ یوز کریں، مگر اوور آل اگر ان تینوں کو کمپیئر کیا جائے، سب سے زیادہ جو انفارمیشن ہے آپ کی ٹریڈنگ میں when it comes to ٹیکنیکل انالیسس، وہ آپ کی کینڈل سٹکس میں آپ کو زیادہ ملے گی۔ اب کینڈل سٹکس کو پڑھتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو کینڈل سٹکس کا کیا ہے، دو طرح کی کینڈلز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریڈ اور دوسری ہوتی ہے گرین، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈفرینس ان دونوں میں کیا ہے کہ ایک ریڈ جو ہے وہ ہوتی ہے بیئر مارکیٹ، اور جو آپ کی گرین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بل مارکیٹ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹوری کیا ہے اس کینڈل کے بارے میں۔ یہ آپ کی جو ہے نا پرفیکٹ کینڈل جسے کہتے ہیں، کبھی کبھار کینڈلز کے اندر یہ وکس نہیں ہوں گی، جو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی جو لائنز ہوتی ہیں، یہ وکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ہائیز اور لوز بتاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کبھی کبھار وہ مسنگ ہوگی، کبھی کبھار آپ کی باڈی چھوٹی ہوگی، تو یہ آپ کی پرفیکٹ کینڈل سٹک ہے، ٹھیک ہے جی۔ لال کا مطلب ہے نیچے جا رہی ہے مارکیٹ، گرین کا مطلب ہے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک کینڈل کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس میں سٹوری کیا بنتی ہے۔ بیسکلی ہوا کیا ہے، اس کینڈل کی اوپننگ ہوئی ہے اس پرائس پہ، ٹھیک ہے۔ لیٹ سے ہم اس کو ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں، یہ ڈالر پہ اوپن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بائرز آئے، بائرز نے ایک دم سے اس پرائس کو اوپر لے کے جانا شروع کیا، یہ $10 پہ لے کر آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ سیلرز نے پش ڈاؤن کیا نیچے آ کے، وہ اور باقاعدہ نیچے لا کے اس کو 50 سینٹ پہ لے آئے۔ پھر بائرز آئے، بائرز نے آ کے تھوڑا سا دوبارہ پش کیا اور آ کے اس کو 70 سینٹس پہ کلوز کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایگزامپل آپ کو میں نے دی ہے جب سیلرز جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسری سائڈ دیکھیں تو یہ بائرز آتے ہیں۔ اب بائرز کا کیا ہے، اس میں سیم سینیریو مگر الٹا۔ یہاں پر آپ کی اوپننگ ہوئی، ٹھیک ہے، ڈالر کے آس پاس آپ کی اوپننگ ہوئی ہے، آپ کے سیلرز آئے، انہوں نے تھوڑا پش کیا تو وہ نیچے آ کے انہوں نے ایک لو بنایا اس کینڈل نے، تو اس نے 90 سینٹس پا کے لو بنایا، مگر بائرز کا زیادہ کنٹرول تھا۔ بائرز نے ایک دم سے پرائس اوپر لا کے ایک نیا ہائی بنایا $50 پہ، اور پھر سیلرز دوبارہ مارکیٹ کے اندر آئے تھوڑا سا پش کرنے کے لیے، اور جب مارکیٹ کلوز ہونے والی تھی وہ آ کے انہوں نے $40 $30 کے آس پاس انہوں نے بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ ہم لوگ نے $1 سے شروع کیا تھا، وہ $40 پہ جا کے جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے اس کی پرائس، پھر نیکسٹ کینڈل اس کے بعد کھلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے کہ یہ تاکہ آپ جب کینڈلز پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، کیا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم لوگ اب ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں پر ہم لوگ سیکھیں گے کہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ہو گئے کینڈل چارٹ۔ کینڈل چارٹ چیٹ شیٹ جو ہے یہ میری ڈسکرپشن پہ اس کی لنک ہے، جو کہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے جو ہے 3-4 صرف کور کیے ہیں، آپ کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے سیکنڈ نیچر بن جائے گا، یعنی کہ آپ ان جتنے زیادہ چارٹس دیکھیں گے اتنا آپ کو یہ نظر آتی رہیں گی چیزیں، اور آپ مارکیٹ میں تھوڑا سا اس میں تھوڑے ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ مگر یہ چیٹ شیٹ رکھیں اپنے پاس تاکہ ایک چیز کے لیے آپ کے پاس ریفرنس ہو، جہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ نے اس پہ آ کے ریفر کر لیا۔ تو ابھی میں کور کروں گا ڈوجیز اور یہ ہیمر اور انورٹڈ ہیمر، انگلفنگ کینڈلز، اور مارننگ سٹار اور ایوننگ سٹار جو ہے وہ میں کور کروں گا۔ تو اس پہ یہ چیٹ شیٹ جو ہے آپ کے لیے میمورائز تو کرنے کو نہیں کہوں گا، مگر یہ آٹومیٹکلی آپ کو آپ کے دماغ میں آ جائے گی جتنا آپ زیادہ یوز کریں گے اس کو، مگر یہ اپنے پاس رکھیں، اٹس اے گڈ ٹول ٹو ہیو۔ سب سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں ہیمر کی بات، ٹھیک ہے جی۔ اب ہیمر جو ہے وہ اس طرح کی کینڈل، اگر میں نے آپ کو یاد شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ پرفیکٹ کینڈل ہے، اب ادھر کیا ہوا ہے، یہاں پر بیسکلی آپ کی سیم سینیریو، مگر اب جو ہے باڈی جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں یہ بتا رہی ہے اور یہ جو بتا رہا ہے، دونوں یہ گرین بھی ہو سکتی ہے، ریڈ بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہے کہ بائرس کنٹرول میں ہے اور اس میں بتا رہے ہیں سیلرز کنٹرول میں ہے، حالانکہ دونوں سیم چیزیں ہیں۔ یہ آپ کو نظر آئے گی جب آپ کا ٹرینڈ جو ہے
مارکیٹ کا وہ جب نیچے آ رہا ہوگا اور آل آف اے سڈن آپ کو یہ نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پر تھوڑا سیل آف ہوا ہے, یعنی کہ تھوڑی بہت آگے پیچھے لڑائی ہوئی ہے ان بٹوین بائرز اینڈ سیلرز, مگر اوور آل جو ہے اگر گرین ہے اس کا مطلب ہے بائرز جیت گئے ہیں, تھوڑا سا کنٹرول ہے بائرز کے پاس, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ریڈ میں فنش ہوتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ہاں اب بائرز آ گئے ہیں مارکیٹ میں مگر پھر بھی سیلرز کا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے جی. یہ یوزلی دکھانے کے لیے آتی ہے جب ریورسل ہو, یعنی کہ الٹا واپس آپ کی جو ٹرینڈ ہے وہ ٹوٹ رہا ہو یا کوئی ریورسل شروع ہو, تو اس وقت یہ آپ کو نظر آئے گا. میں اس کو آپ کو چارٹ کے ساتھ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. تو وہ یہ کہلاتا ہے ہیمر. اور اسی کا اپوزٹ, ٹھیک ہے جی, جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو اور یہی چیز آپ کو اوپر کی طرف نظر آئے تو سیم چیز ہے, یہ کہلاتا ہے ہینگنگ مین, ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوگا جب آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اب ٹرینڈ بدلنے والا ہے, یہ اب نیچے آئے گا. یہ ایک کمپوننٹ ہے جو کہ آپ کی ٹریڈنگ میں آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہی یوز کرو ٹریڈنگ میں. میں جنرلی 4 سے 5 ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں ڈفرینٹ طریقے سے, ان کو سب کو یوز کر کے اپنی ایک ڈیسیجن بناتا ہوں. تو میرا یہ مقصد آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کینڈل سٹکس کو سیکھیں اور یہ آپ کا ایک انڈیکیٹر بن جائے گا تاکہ آپ اچھی سی انفارم ڈیسیجن لے سکیں. تو ہیمر کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک نائکی کا چارٹ ہے. یہ سارے میں نے بس آن لائن ہی اٹھائے ہیں, کوئی یہ لائیو چارٹ نہیں ہے, صرف ایگزامپلز ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک سپورٹ بنی, سپورٹ یہ میں اپنی دوسری ویڈیو میں کور کرتا ہوں, مگر دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یہ آپ کا ایک ہیمر یہ نظر آیا, ادھر آ رہی تھی آپ کی نیچے ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا تھا, ٹھیک ہے. ایک ہیمر آپ کو یہ نظر آیا, دوسرا ہیمر ایک یہ رہا. تو یہ کنفرمیشن ہوئی کہ ہاں بھائی اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ریورسل ہے, الٹا جانے والا ہے. تو یہ ریورسل ہوا ہے, یہ واپس اوپر گیا ہے. اور اب یہ دیکھیں آپ, یہی چیز اب آپ کو اوپر نظر آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو انڈیکیٹر ہے ہاں بھائی یہ میکسیمم یہاں تک جا رہا ہے, اس کے بعد دوبارہ کچھ ہونا ہے, یا تو پھر نیچے ہوگا, وہی بیسڈ آن کہ کیا انڈیکیٹرز آپ کے دوسرے والے آپ کو کیا بتاتے ہیں. مگر ایک انڈیکیٹر یہاں پر کنفرم ہو گیا کہ ہاں یہ نیچے آنے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے تھوڑا سا نیچے آیا ہے, یہ سیم چیز ہے جو یہاں پر ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہیمر میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ اس طرح کی ہیں, اوپر ہوتا ہے جیسے کھڑا ہوا ہے آپ کا ہتھوڑا, اب یہ جو ہے الٹا رکھا ہوا ہے, تو اسے کہتے ہیں انورٹڈ ہیمر, ٹھیک ہے. اور جب وہ دوسرا نام ہے اس کا شوٹنگ سٹار. تو سیم چیز, جب آپ کا ٹرینڈ اوپر جا رہا ہو اور یہ آپ کو نظر آئے, یہ کہلاتا ہے شوٹنگ سٹار, ٹھیک ہے جی. اب شوٹنگ سٹار میں کیا ہے, وہی سیم سینیریو ہے, بائرز ان کنٹرول مگر سیلرز مارکیٹ میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آپ ریورسل کے لیے دیکھیں گے. اب یہی چیز اب واپس دیکھی جائے, آپ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہیں اور آپ کو یہ نظر آتی ہے انورٹڈ ہیمر, تو یہ اپوزٹ جائے گا. بس یہی ہے کہ جو ہیمر میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی یہ الٹی ہو گئی ہے. سیم مقصد ہے دونوں کا, وہی چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ریورسل ہے, بٹ نام بدل دیے گئے ہیں اور وہ اس کو سوئچ آف کر دیا ہے, الٹا کر دیا ہے. یہ ایگزامپل آپ کو دکھا رہا ہوں انورٹڈ ہیمر کی. یہ جب آپ کا ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے, انورٹڈ ہیمر آیا, ٹھیک ہے جی. سملر ایک یہ بھی ہے اور یہاں سے آپ کا اوپر گیا. اب یہ جب اوپر گیا, آپ یہ دیکھیں اوپر جو ہے, جو میں نے آپ کو پریویس ہیمر دکھایا تھا یہاں پر, ٹھیک ہے, اسے جو ہیمر میں نے دکھایا تھا, یہ اگر آپ کو اوپر کے ٹرینڈ پہ نظر آیا تو یہ کہلاتا ہے ہینگنگ مین. تو یہی چیز آپ کو اب یہاں پر نظر آئی ہے, ہینگنگ مین. تو یہ اوپر جا کے نظر آیا. تو اب ہمارے پاس آگے کا تو نہیں ہے, مگر یہ نیچے اس کا مور چانسز ہوں گے کہ یہ نیچے کو ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کرے گا, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے ہمارے ہیمر, انورٹڈ ہیمر, شوٹنگ سٹار اور ہینگنگ مین. یہ ڈوجیز ہوتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ آتی ہے انگلفنگ کینڈل. انگلفنگ کینڈل کا مقصد یہ ہے, 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے بولش انگلفنگ کینڈل, ایک ہوتی ہے بیرش انگلفنگ کینڈل. اب بیئر اور بل کا مقصد مطلب یہ ہے کہ بیئر کا مطلب مارکیٹ ریڈ ہے, بل کا مطلب مارکیٹ گرین ہے, اوپر
ریڈ کا مطلب نیچے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے 2 کینڈلز کا پلے, یعنی کہ آپ کو 2 کینڈلز چاہیے انگلفنگ کو کمپلیٹ کرنے میں. ٹھیک ہے جی, تو گرین کینڈل جو ہے اوکے وہ اگر ریڈ کینڈل کو پوری انگلف کر رہی ہے یعنی کہ کھا رہی ہے باڈی سے باڈی. ٹھیک ہے جی, میں وکس کی بات نہیں کر رہا, باڈی ٹو باڈی کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ پورا اس کو کھا رہی ہے اور اگر گرین ریڈ کو کھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ اپوزٹ یعنی کہ اوپر کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, اور وائس ورسا اگر ریڈ اس کی جگہ ہوتی اور ریڈ گرین کو کھا رہی ہوتی تو مارکیٹ نیچے آئے گی. اس کی میں آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں چارٹ کے ساتھ, اور یہ دکھانے کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو فار ایگزامپل یہ تو آپ کے لیے پرفیکٹ ایگزامپل ہے, بلش انگلفنگ اگر گرین ریڈ کو کھا رہی ہے تو مارکیٹ اوپر جائے گی, اور اگر ریڈ جو ہے وہ گرین کو کھا رہی ہے مارکیٹ نیچے آئے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ایگزامپل ہے ایک چارٹ کی. ادھر جو ہے ریڈ کینڈل جو ہے وہ گرین کو کھا رہی ہے پوری کی پوری باڈی. ٹھیک ہے جی, اور یہ دیکھیں آپ یہ ڈاؤن ٹرینڈ آیا. اوکے, اب یہی چیز دوبارہ میں آپ کو ادھر تو ہم نے نوٹ نہیں کیا ہے مگر ادھر اگر آپ دیکھیں ریڈ گرین کو کھا رہی ہے پوری کی باڈی اس کی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا نیچے آیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. یہ اب دوسرے طریقے سے بھی چل سکتی ہے. جو میں نیکسٹ ایکچولی آپ کے لیے کور کروں گا وہ ہوگا مارننگ اور ایوننگ سٹار. یہ مارننگ سٹار ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ اوپر لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ میں نیکسٹ پہ کور کروں گا. مگر ابھی سوری انگلفنگ کی بات ہو رہی ہے, میں آف ٹاپک چلے گیا ہوں. مگر یہ انگلفنگ جو ہے یہ آپ کی بیرش انگلفنگ ہے, مارکیٹ نیچے آئی, اور یہ دوسری اگزامپل مارکیٹ نیچے آئی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ٹاپک آ گیا ہمارا ایوننگ سٹار اور مارننگ سٹار. جس طرح جس طرح آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ایوننگ یعنی کہ رات کا ٹائم اور مارننگ صبح کا ٹائم, یعنی کہ سورج نیچے آ رہا ہے اور سورج اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا کیا ہے 3 کینڈل کا پلے, 1 2 اور 3. صحیح ہے, 1 2 اور 3 کینڈل. تو اگر ایوننگ سٹار ہو اس کے لیے آپ کو ایک بڑی باڈی کا کینڈل ہونا ضروری ہے. چھوٹا آپ کے پاس سٹار جسے ڈوجی ہم لوگ کہتے ہیں, جو آپ کو میں نے بتایا تھا جو شروع میں ہینگنگ مین ہو یا اس طرح کا آپ کو ایک سٹار نظر آئے گا, اور اس کے ساتھ آپ کی یہ جو باڈی ہے لال باڈی وہ ہونی چاہیے ٹو کمپلیٹ اے ایوننگ سٹار. ٹھیک ہے, اچھا جو پہلی والی باڈی ہے اس کا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی بڑی ہو, یوزلی اگر وہ ڈیسنٹ سائز کی ہو اس کے ساتھ سٹار آئے. اور جو تیسری باڈی ہے وہ ایٹ لیسٹ 60% اور مور ہونی چاہیے اس باڈی کے پہلی باڈی سے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ایک کمپلیٹ وہ پرفیکٹ آپ کا سینیریو بنتا ہے ایوننگ سٹار کا یا مارننگ سٹار کا. اب مارننگ جو سٹار ہے وہ اپوزٹ ہے, ریڈ سٹار کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے, اور آپ کا گرین آپ کی جو فنیشنگ باڈی ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے مارننگ یعنی کہ آپ کا جو پرائس ہے وہ اوپر جائے گی, اور ایوننگ کا مطلب ہے پرائس نیچے آئے گی. اب یہ میں آپ کو ایگزامپل سے دکھاتا ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا, یہ آپ کی گرین کینڈل آئی, اس کے ساتھ آپ کا ایک ڈوجی سٹار. ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ آپ کی ایک ریڈ کینڈل. تو یہ پرفیکٹ آپ کا سینیریو, اس سے آپ کی پرائس نیچے آئے گی. یہی چیز میں آپ کو اب مارننگ سٹار میں دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں کلرز ڈفرینٹ ہیں, ادھر لال اور بلو ہے, بلو کو ہم لوگ گرین کی جگہ ریپلیس کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کی لال, پھر یہ آپ کا ڈوجی سٹار ہے. ٹھیک ہے, یہ ملتا جلتا ہے ہیمر سے, اور اس کے بعد یہ آپ کا گرین کینڈل. ٹھیک ہے جی, اور اب یہ دیکھیں آپ کی پرائس اوپر جاتی ہے. تو بیسکلی آپ نے کیا کرنا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کینڈل سٹکس ہی آپ یوز کریں اور آپ کے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور اٹس اے پرفیکٹ وے ٹو ٹریڈ. میرا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھانا ہے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو کہ آپ چارٹنگ میں جیسی دیکھیں گے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی ہاں یہ مارکیٹ جو ہے یہ اپوزٹ جانے والی ہے, اور یہ کینڈلز جو ہیں مجھے کچھ بتا رہی ہیں. تو یہ تھوڑا کمیونیکیٹ آپ سے کرتی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو میرا جو میں اپنی ایکچولی ٹریڈنگ میں کینڈل سٹکس ہی دیکھتا ہوں, میں بار چارٹ نہیں دیکھتا, میں لائن چارٹ نہیں دیکھتا, میں صرف جو ہوں کینڈل سٹکس چارٹ دیکھتا ہوں.
کیونکہ وہ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے ہم مجھے کہ کیا ہونے والا ہے. اگر یہی چیز میں آپ کو دکھاؤں ایگزامپل، اگر آپ یہ دیکھیں ایوننگ اسٹار، یہ دیکھیں اوپر، یہ آپ کی ہو گئی گرین کینڈل، پھر یہ آپ کو ایک ہیمر نظر آیا، ٹھیک ہے جی، سوری ہینگنگ مین، اور پھر یہ آپ کی ریڈ کینڈل، اور یہ دیکھیں آپ کہاں پر آیا. تو یہ اب جتنی آپ زیادہ چارٹس دیکھیں گے اتنا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ انڈیکیٹر اور یہ چارٹ ریڈنگ آپ نے اپنے اسکل لیول کو تھوڑا اور ڈیولپ کرنا ہے، اور جا کے آپ نے یہ یوز کرنا ہے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے ساتھ. میں آہستہ آہستہ نئی ویڈیوز پوسٹ کرتا رہوں گا جہاں پر آپ سارے انڈیکیٹرز ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں. میری ایک پہلی ویڈیو ہے لیسن 1 کی، جو کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں. اٹس اباؤٹ این آور لانگ، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو صبر چاہیے ہوگا، مگر اس میں کافی انفارمیشن دیتا ہوں ان ٹرمز آف کس طرح ہم لوگ یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی، تو وہ ضرور دیکھے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں. تھینک یو. اوکے جی، خدا حافظ.